پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صفتین خان، فردوس سمیم اور اعجاز الحق کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صفتین خان، فردوس سمیم اور اعجاز الحق کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ انہیں 236 سے پی ٹی آئی رہنما فردوس سمیم کی اپیل پر آج سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے فردوس سمیم کی اپیل منظور کر لی۔ فردوس سمیم کے وکیل نے موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی کے کاغذات سیاسی بنیادوں پر مسترد کیے جا رہے ہیں، اس لیے ایک سے زیادہ کاغذات جمع کرائے۔ جسٹس خادم حسین نے ایڈوکیٹ جبران ناصر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سیاسی تقریر نہ کریں، آپ صرف قانون کی بات کریں۔ وکیل اپیل کنندہ نے کہا کہ پارٹی کا نشان نہ ہونے پر کاغذات مسترد کیے گئے۔ جسٹس خادم حسین نے ریمارکس دیے کہ یہ تو پارٹی کے بعد میں فیصلہ کرے گی کون امیدوار ہوگا، جانچ پڑتال کے مرحلے پر کیسے مسترد ہو گئے۔ فردوس سمیم این 236 سے ریٹرننگ آفیسر نے کاغذاتی نامزدگی مسترد کر دیے تھے۔ اسی طرح راولپنڈی میں الیکشن کمیشن نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے صفتین خان کو میانوالی کے حلقہ پی پی 88 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کا صفتین خان کے کاغذاتی نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق کے سربراہ محمد اعجاز الحق کے حلقہ این 55 سے کاغذاتی نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ پنڈی کی ٹریبیونل نے آر او کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف بھی دونوں اپیل منظور کر لیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے کاغذاتی مسترد کیے جانے کے اراؤز کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ شیخ رشید کے این 56 اور 57 سے کاغذاتی نامزدگی منظور کیے گئے۔ بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم پی نیوز۔ ایم پی نیوز سوات سمیت ملکی اور غیر ملکی خبریں آپ تک پہنچائے سب سے پہلے۔ دن بھر کی تازہ ترین خبریں ہوں یا عوامی مسائل ہوں، ایم پی نیوز کی سکرین پر سب سے پہلے۔ سیاسی میدان ہو یا ہو کھیل کا میدان، ہم پہنچائیں گے سب سے پہلے خبر ایم پی نیوز پر۔ اب آپ کی آواز بنے گا ایم پی نیوز سب سے پہلے، تو ابھی فیس بک پر اور یوٹیوب پر سبسکرائب کیجیے ایم پی نیوز کو۔